اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیسے ہم اپنے آپ میں محبت الہی کا شوق پیدا کریں۔ میں گزشتہ سبق میں بھی یہی بات کر رہا تھا اور اسی کا یہ تسلسل ہے۔ اس میں میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ احساس پیدا یعنی پہلے تو احساس پیدا کرنا ہے۔ یہ آپ ذرا خوب سوچ لیں، سمجھ لیں نا، احساس ضروری ہے۔ احساس کیسے پیدا ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آپ کو عقل کا استعمال کرنے کا کہا ہے، اور قیامت کے دن عقل کی بنا ہی پکڑ ہوگی اور چھوٹ ہوگی۔ یہ بھی آپ نوٹ کریں۔ عقل کو استعمال نہ کی، زندگی بے فکری میں گزار دی تو آپ کی پھر پکڑ ہوگی، اور اگر فکر آپ نے کی اور عقل کو استعمال کیا تو پھر آپ کو عطا ہوگی۔ بے کا یاخذ بے کا اعطی۔ عقل کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس سے کہا کہ تیرے ذریعے سے میں پکڑ کروں گا اور تیری وجہ سے ہی میں عطا کروں گا۔ یہ ہے عقل کا استعمال، ہے نا؟ کوئی دماغ ہے؟ بھس تو نہیں بھرا ہوا؟ عام طور پہ ہم ایسا ثابت کرتے ہیں کہ اس میں کوئی عقل وقل نہیں ہے، بھس بھرا ہے، نرے گدھے ہیں، ایسا ثابت ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو الو بنایا ہوا ہے نا، بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ نہیں، عقل کا استعمال۔ یہ تو دیکھیں، میری اپنی کوئی بات اس میں ہے نہیں، قرآن، کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں طریقہ کار سارے بتائے ہیں، تو میں آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں۔ یہاں بھی آیت نمبر سورہ انعام کی آیت نمبر 50 ہے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور نہ میں غیب کا دعوے دار ہوں کہ مجھے غیب کا علم ہے، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ بس ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اتباع کرتا ہوں، میں پیروی کرتا ہوں جو مجھ پہ وحی آتی ہے اس کی۔ اب پھر اللہ تعالیٰ یعنی اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ آپ ان سے کہیں، هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھے اور بینا برابر ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم سوچتے نہیں؟ تو یہ دیکھیں، اس میں کیا ہے سورہ انعام کی یعنی آیت نمبر 50 میں کہ تم سوچتے کیوں نہیں؟ اندھا اور بینا، مثال هل یستوی الاعمی والبصیر، کہ کیا اندھا اور، اب ہم نے تو اپنے آپ کو اندھا بنا لیا ہے۔ ہم لوگ اندھے اس لیے ہیں کہ یعنی بعض لوگ یعنی یہاں بھی سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، ہم کس سے محبت کریں، ہم تو اندھے ہیں۔ ایسا نہیں کہ سوال کرتے، لیکن سوال ایسے ہوتا ہے کہ بھئی ہم تو اندھے ہیں، ہمیں تو کچھ اللہ نظر ہی نہیں آ رہا، کس سے محبت کریں؟ یہ تو ہم جس چیزوں سے محبت کر رہے ہیں تو وہ تو دیکھ رہے ہیں ہم اس کو، پیسہ نظر آ رہا ہے، گڈیاں نظر آ رہی ہیں پیسوں کی، بیوی ہے، شوہر ہے، اولاد ہے، محبت تو یہ تو ہم اس سے محبت کر رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہی ہے، اور جن چیزوں سے آپ تذکرہ کر رہے ہو وہ تو ہم اس کا یعنی اس کی محبت الہی، اس کی محبت وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی، تو اس سے محبت کیسے کریں؟ ایک عام بات بھی ہے نا، ایک یعنی لے مین کی تو یہی بات ہوگی کہ بھئی ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ تو یہ دراصل عقل کے اندھے ہیں۔ جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں وہ عقل کے اندھے ہیں، کیونکہ عقل کے ذریعے آپ نے دنیا میں تو آپ عقل کے ذریعے چل رہے ہو، ضرورت، احساس، ضرورت اور عقل کہ ہاں کرنا ہے۔ تو دیکھیں، اب یہ سوال بجائے خود جو ہے ایک یعنی ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے
کہ کیا ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا؟ موضوع ہم نے کیا مقرر کیا کہ کیسے اپنے آپ میں ہم محبت الہی کا شوق پیدا کریں. تو اب یہ دیکھیں، ایک چیز کو آپ دیکھتے ہیں تو اس سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے. فرض کر لیں کوئی بھی چیز، محبت، آپ کو محبت ہو جاتی ہے تو پیار ہو جاتا ہے. ایک صورت دیکھتے ہیں، بڑی اچھی صورت ہے. پھول دیکھتے ہیں، بڑا اچھا پھول ہے. پرندہ ہے، بڑا، دیکھو کتنا خوبصورت پرندہ ہے، کیا خوبصورت نظارہ ہے. یہ ہم کہتے ہیں نا بڑے. ایک ہمارے ہیں، وہ اس دن میں کلپ سن رہا تھا کہ میں سوئٹزرلینڈ گیا، بس جنت ہے تو وہی ہے سوئٹزرلینڈ. تو اب یہ دیکھیں، یہ ایک تو ظاہری آنکھیں ہوتی ہیں، ایک باطنی آنکھیں بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں دیے، بصارت اور بصیرت، یہ دونوں دیے. انسان میں یہ فرق، انسان اور جانور میں یہی فرق ہے. جانور کے پاس بصیرت نہیں ہے، سوچنا، وہ سوچ نہیں سکتا، سوچتا نہیں ہے. بصارت تو ہے. گائے کی آنکھیں جو ہیں ہم سے بڑی ہیں نا گائے کی، تو اب وہ بصیرت تو ہے، وہ بصارت تو ہے لیکن بصیرت نہیں ہے. تو انسان میں بصیرت ہے. بصیر مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ چیزوں کو دیکھ کے اندازہ لگاتا ہے، کچھ نتائج اخذ کرتا ہے. یہ سائنس کیا ہے؟ یہ آپ نتائج اخذ کر کے جو ہے کوئی ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں. سائنس تو یہ اسی کا نام ہے نا. کوئی تجربات، کوئی نتائج، کوئی ایسی، کوئی پہلے ضرورت ہوتی ہے، پھر آپ تجربات کرتے ہیں، کوئی نتائج آتے ہیں، پھر بصیرت سے آپ کہ نہیں یہ ایسا ایسا ہوگا. اب یہ دیکھیں کائنات میں تھیوریز ہیں، اب انہوں نے اندازے لگائے ہوئے ہیں، اور اندازے بعض اوقات وہ غلط نکلتے ہیں سائنس والوں کے. زمین پہلے یہ کہتے کہ یہ چپٹی ہے، سائنسدان یہ کہتے تھے. ایک اندازہ لگا لیا، پھر وہ اندازہ غلط ہوا، کہتے ہیں یہ نہیں گول ہے. اور پہلے یہ کہتے تھے کہ سورج جو ہے ٹھہرا ہے، زمین گھوم رہی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ سورج بھی اپنی اس میں، اور قرآن نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا. دیکھیں بصیرت، میں آپ سے کہہ رہا ہوں بصیرت سے آپ کام لیں. دوزخ کے کنارے جب دوزخی کھڑے کیے جائیں گے نا تو وہ ایک افسوس کریں گے کہ کاش کہ ہم کسی کی بات پر یقین کر لیتے یا عقل سے سوچتے، آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے. لو کننا نسمع او ناقل، عقل سے کام لیتے. تو دیکھیں یہ عقل کا استعمال. اب کوئی کہتا ہے میری عقل کام نہیں کرتی، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ چیزوں کو دیکھنے سے کوئی نتیجہ نہیں اخذ کر سکتے، وہ ایک الگ بات ہے. وہ تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، یہ آپ کا حساب تو اللہ تعالیٰ پھر لے گا کہ آپ میں اتنی عقل نہیں تھی. تو دیکھ کے آپ اندازہ لگاتے ہیں. اب سورہ وہ ہے، بہت سی ایسی آیت ہیں لیکن ایک میں ان فی اختلاف اللیل والنہار ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ تعالیٰ سورہ وہ ہے کیا ہے، سورہ نساء ہے میرے خیال سے، یا سورہ آل عمران ہے، جو بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو زمین اور آسمان کی پیدائش کو دیکھ لو، زمین اور آسمان کی پیدائش کو دیکھ لو، اور رات اور دن کے باری آنے جانے میں، باری باری آنے جانے میں اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، جو سوچتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں. اب اچانک مطلب اب 8 بجے جو ہے اندھیرا ہو جائے گا، ابھی دن کی روشنی چھائی ہوئی ہے نا، 8 بجے اچانک جو ہے سورج چھپ جائے گا، اور پھر جو ہے 7 بجے صبح کے پھر روشنی ہو جائے گی. تو یہ کون کر رہا ہے؟ نظام کس کا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ آسمان، پھر زمین میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. تو وہ ساری نشانیاں آپ دیکھ رہے ہیں. سبزی کی دکان میں کھڑے ہو جائیں نا، ایک ہی باغ ہے، ایک ہی مٹی ہے، اس میں یہ گھروں میں ہوتا ہے اکثر، یہاں آپ نے مرچیں اگائی ہوئی ہیں، یہاں پیاز ہے،
یہاں لہسن ہے، یہاں پودینہ ہے، اور ادھر سلاد کے پتے ہیں، ادھر مولی ہے، ہوتے ہیں نا عام طور پہ. ایک ہی مٹی، ایک ہی پانی، اس سے مختلف ہر ایک سبزی کا رنگ مختلف ہے. ہر ایک بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم